تو وہ بیچاروں نے میرے سے کیا ہی معلومات لینی تھی, میرے پاس کچھ ہوتا تو وہ میرے سے معلومات لیتے نا. نہ میں کسی کمیٹی کی ممبر تھی, مطلب میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کو ایکچولی ایشو صرف میرے بولنے سے تھا, تو انہوں نے بڑی کوشش کی بیچاروں نے کہ ہم کوئی چیز ہی نکال لیں, اور بولنے میں بھی ان کو ڈائریکٹ کچھ نہیں مل پا رہا تھا. تو مطلب ہمیں تو یہ آپ کہہ لیں کہ پیور بدماشی پہ رکھا ہے جو 14 مہینے رکھا ہے. نہ کسی طریقے سے پارٹی کے ساتھ کوئی اس طرح میں بار بار کہتی تھی میں ایک ووٹر سپورٹر ہوں, میں صرف ایک فین ہوں خان کی, مطلب میرے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں رہا ہے. تو مجھے تو کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم کا بھی نہیں پتا, میرا تو اپنا اکاؤنٹ ابھی, مطلب میں کسی ٹیم کی ممبر نہیں, میرا تو اپنا اکاؤنٹ علیحدہ ہے, پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے میرا اپنا ذاتی. تو مطلب میرا تو کسی سے کوئی وہ نہیں ہے. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ابھی یہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس بہت ناقابل تردید شواہد ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. جب ہمیں سرگودا کورٹ لے کے گئے اور سیشن جج کے پاس لے گئے, سیشن جج نے فائل اٹھا کے ماری اور اس نے کہا کہ ہائی پروفائل کیس تم منہ اٹھا کے لے کے آ جاتے ہو اور فائلیں تم خالی لے کے آ جاتے ہو, اس کو جو لے کے آئے ہو اس کے خلاف ہے کیا تمہارے پاس, میں کس بیس پہ ریمانڈ دوں. تو مطلب کچھ نہیں تھا ان کے پاس, بس انہوں نے, لیکن کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے, انہوں نے اچھا خاصا ٹائم گین کیا. ہر دفعہ ایک ٹیسٹ مانگ لیتے تھے کہ جی یہ ٹیسٹ کرانا ہے, یہ ٹیسٹ کرانا ہے, یہ ٹیسٹ کرانا ہے. پولیگرافک ٹیسٹ میرا 2 بار ہوا, رپورٹ ایک کی نہیں آئی ہوئی. اچھا پتہ نہیں مجھے ایک بات, اچھا لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں ایڈ کر دوں, وہ جج صاحب نے فائل اٹھا کے ماری کہ کچھ ہے نہیں آپ کے پاس, تو لے کے کیوں آئے ہو, ریمانڈ انہوں نے پھر بھی دے دیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر بہت سے غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ فیصلے کرواتے ہیں وغیرہ. ہوتے تھے نا ہمارے جانے پہ تو اسپیشلی وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوٹ ہے ہی نہیں, انہیں کا گھر ہی ہے جہاں چلے لگے پھر رہے ادھر ادھر. ہم عدالتوں کے اندر جو ہے وہ غیر متعلقہ افراد کی بہت زیادہ بھرمار ہوتی تھی, اور وہ جج صاحب کہتے تھے کہ کیا ہے فیصلہ کرو. اچھا سر مجھے بات ہو, وی ہیو سین یو, مطلب رجیم چینج کے فوراً بعد ہم نے آپ کو دیکھا, ہم نے طیبہ راجہ کو دیکھا, آپ کی بہن فلک کو دیکھا. آپ یہ 3 خواتین ہیں جو ایک دم مطلب منظر عام پر آئیں, اور آپ بہت ووکل ہیں تینوں اپنے اس میں, آپ تینوں بہت زیادہ ووکل تھیں. Where were you guys in 2013 election? Where were you guys in 2018 election? Why right after regime? یعنی کہ کیا ہوا, what changed, مطلب یعنی کہ ذہنی طور پر, کیونکہ یہ تو لگتا ہے پکی بات ہے کہ آپ بہت سیاسی قسم کی خاتون ہیں, یہ تو پکی بات ہے, اور nothing wrong with it, یہ اچھی بات ہے, مطلب یہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن ظاہر اس کی کوئی ہسٹری ہوگی نا. تو کیا آپ نے اس سے پہلے کسی اور جماعت کو وہ کرتی تھیں, یا کہ والد صاحب کی وجہ سے ایسا تھا, مطلب تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو. یہ میں نے اس کے لیے نا, میں نے اپنے بیٹے کی پکچر شیئر کی, وہ میری فیس بک کی میموری میں آ رہی تھی 2014 کی, اور پھر میں نے اپنی بیٹی زناش کی پکچر بھی شیئر کی 2013 کی. تو ہم خان صاحب, میں نے اپنا پہلا ووٹ جو تھا نا پی ٹی آئی کو ہی دیا تھا. میرے اپنے بچوں کی پکچر میں نے شیئر کی ہوئی تھی, جس میں میں ان کو جلسے میں بھی لے کر گئی ہوئی تھی, محمد کو چھوٹا سا تھا. تو ہم سپورٹر تب سے تھے 2013 سے ہی, لیکن ہم اس طرح ہمارے گھر میں یہ تھا ہی نہیں, یہ جلسوں پہ جانے والا یا باہر جانے والا, ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا خواتین جا رہی ہیں. اور پھر جب میرے بچے چھوٹے تھے تو کیونکہ میں ان کو خود میں دیکھتی تھی ان کو بچوں کو اپنے, تو تب اتنا آنیسٹلی ٹائم بھی نہیں تھا کہ آپ باہر سڑکوں پہ نکل سکیں. ابھی ماشاءاللہ میرے بچے بڑے ہیں, میری بیٹی ابھی 14 ایئرس کی ہونے والی ہے, میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 11 سال کا ہے, تو وہ خود بھی تھوڑا کر لیتے ہیں, خود کو دیکھ لیتے ہیں. تو رجیم چینج کے بعد جب ہم نکلے تو تب اسی لیے بھی نکلے کہ جب خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو ہم بہت خوش تھے, ہم کہتے تھے فائنلی جو ہے نا ایک کام کا بندہ ہمیں مل گیا ہے, کوئی ایک تمیزدار وزیر اعظم ہمیں مل گیا ہے, جس سے پوری دنیا میں عزت بنائی ہے ہماری, جس کو بتاتے ہوئے ہمیں فخر ہوتا ہے بھائی کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے. اور اس کو اس طرح ساری ایک طرف مل جائیں سارے لوگ, ساری پارٹی, سارے ادارے, اور اس کے پیچھے پڑھ کے اس کو آپ نکال دیں رجیم چینج کر کے. تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ایسے کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے, تو تب اگر یہ قوم جواب نہ دیتی, جس قوم کے لیے اس نے اتنے سال اپنے انویسٹ کیے ہیں, تو پھر لعنت تھی ہم سب پر. اگر وہ بندہ یہ سمجھتا کہ وہ اکیلا ہے اور سب مل کے میرا اگینسٹ ہو گئے ہیں اور ہم تب بھی نہ نکلتے, تو پھر ہمیں ڈوبنا چاہیے تھا. مجھے ایسے لگتا ہے وہ بالکل صحیح ٹائم تھا جب ہم خان کو بتاتے ہیں کہ آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں, کیونکہ ساری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. آپ نواز شریف نہیں ہے, آپ جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے پوری قوم آپ کو وہیں کھڑی نظر آئے گی آپ کے ساتھ. تو تب گھر سے نکلنا ضروری تھا. اچھا آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے میری آواز نہیں آ رہی تھی پہلے, آپ کو اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اوکے. اچھا
میں پتہ ہے مجھے یہ نہیں تھا کہ آپ مجھے وہ بتائیں کہ فیس بک میموری ہے وہ ہم ابھی بلیو یو آپ تو ہمارے ہیرو ہے سپر ہیرو ہیں بلکہ آپ ہماری میرا مطلب یہ تھا سوال تھا وہ یہ تھا کہ واٹ چینجڈ یو نو یعنی کہ آئی ایم شیور کہ آپ اس سے پہلے سپورٹ کرتی تھی عتیق آئی ایم شیور آپ بھی سپورٹ کرتے ہوں گے پہلے سے عمران خان کو اور یہ تمام چیزیں ووٹ بھی آپ نے ڈالے ہوں گے لیکن یہ یو نو مطلب میں جو چاہتا ہوں میرا جو سوال ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آخر رجیم چینج کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کو لگا نہیں یار اب میری ضرورت جو ہے نا سڑکوں کے اوپر زیادہ ہے اب میں گھر پہ نہیں گھر پہ تو ٹھیک ہے بچے بڑے ہو گئے یہ تمام چیزیں ہوگی لیکن یو کوڈ بی جسٹ لائک اینی ادر وومن کہ میں تو بہت زیادہ سپورٹ ہے میری لیکن سڑک کر اتنا طریقے سے احتجاج اتنی طریقے سے موقف دفاع کر what was that؟ جی میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ یہ ہمارے لیے مطلب جب خان صاحب نے بولا کہ بھئی کیا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہے تو مجھے لگتا ہے تب ہمارا جواب دینا بہت ضروری تھا کہ ہم خان کو بتاتے کہ بھئی آپ اکیلے نہیں ہیں ہم پیچھے پوری قوم کھڑی ہے آپ نے جس قوم میں اتنے سال انویسٹ کیے ہیں وہ آپ کو ایسے ٹائم پہ اکیلا نہیں چھوڑے گی ہمارا گھر سے نکلنا ضروری تھا اور میں کسی کو یہ بات شاید پتا نہیں ہے لیکن میں سب سے پہلے جو پروٹیسٹ پہ گئی تھی جو میری ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی وہ عمران ریاض خان کے لیے پروٹیسٹ جو تھا اس پہ گئے تھے جب ان کو پہلے انہوں نے ابڈکٹ کیا تھا وہ مطلب مجھے وہ بہت پسند تھے وہ بہت اچھا بولتے تھے تو مجھے اس چیز پہ اتنا سخت اریٹیشن ہوئی کہ کسی بندے کو آپ اٹھا کر لے جائے صرف اس لیے کیونکہ وہ بولتا ہے تو تب میں پہلی دفعہ نکلی تھی اور تب میں نے وہ پہلا اپنا انٹرویو دیا تھا جو وائرل ہوا تھا کہ آپ سب کچھ کر جائیں اور آپ کو کوئی کچھ نہ کہے اور ہم بولنے پہ تو قیامت آ جائے ہمارے بولنے پہ آپ ہمارے پیچھے پڑ کے ہمیں گھروں سے اٹھا لیں تو تب لگا کہ اس ملک میں تو عجیب تماشا چل رہا ہے اگر آپ اپنے لوگوں کو ہمارے پاس اسلحے تو نہیں ہے نا اگر آپ اپنے لوگوں کو ایک بولنے کا حق بھی نہیں دے رہے آپ یہ بتا رہے ہیں انہیں کہ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارا جب دل کرے گا ہم تمہیں سے کسی کے گھر بھی گھس جائیں گے نہ دن دیکھیں گے نہ ٹائم دیکھیں گے نہ کوئی پردہ دیکھیں گے نہ کوئی عزت دیکھیں گے کسی کے گھر بھی کبھی بھی گھس جائیں گے مگر تم لوگ بول بھی نہیں سکتے ہمارا جب دل کرے گا آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال ہو گئے 9 مئی سے پہلے بھی ہر دفعہ پی ٹی آئی گھر سے اپنے بات پاؤ رکھنے کا کہہ دیتی تھی 144 لگ جاتی تھی جو شیل پڑتے تھے جو مارے پڑتی تھی بھائی آپ کیوں کسی کو اس طرح مار رہے ہیں کیوں لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں اور پھر جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ری ایکشن نہیں آئے گا اس سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت بڑھ جائے گی obviously نفرت بڑھے گی نا جب آپ لوگوں کو زبردستی دبانے کی کوشش کریں گے اور وہ بھی ایک جائز حق بات پہ صرف اس لیے کیونکہ آپ کو کوئی پسند نہیں آپ چاہتے تھے پوری قوم اس سے نفرت کرے وہ کیوں کرتی اب اگر مجھے کوئی پسند نہ ہو تو میں زبردستی کسی کو گھر سے اٹھا کے لے جاؤں گی کیونکہ مجھے پسند نہیں تھا تم نے کیسے پسند کر لیا ہر بندے آپ گھر میں رہتے ہو بہن بھائیوں کی چوائس ایک جیسی نہیں ہوتی ابھی جیسے میرے فادر پیپلز پارٹی سپورٹر ہیں ان کو آج تک کنونس نہیں کر سکی وہ مجھے نہیں کر سکے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ بہن بھائی کی اپنی الگ الگ چوائسیز ہوتی ہیں تو آپ پوری قوم کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے تھے کہ جی ہمیں صحیح نہیں لگ رہا تو اس سے بھی نہیں صحیح لگے اب لیکن ویسے آپ کے والد صاحب نے ساتھ بہت دیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا بھی رائٹ کہ